مفسرین نے سورہ یوسف علیہ السلام کی شان نزول میں بیان کیا ہے کہ ایک روز حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دونوں نواسے حسن علیہ السلام اور حسین علیہ السلام کو اپنی آغوش میں لیے بیٹھے ان سے پیار کر رہے تھے۔ کبھی امام حسن علیہ السلام کے لب و دندان کا بوسہ لیتے تھے، کبھی گلوے مبارک حسین علیہ السلام کو چومتے تھے۔ ناگاہ حضرت جبرائیل امین بحکم رب جلیل نازل ہوئے اور عرض کی پروردگار عالم تحفہ درود و سلام کے بعد ارشاد فرماتا ہے: اے میرے حبیب، تم ان دونوں میں سے کس کو زیادہ دوست رکھتے ہو؟ آپ سلم نے فرمایا: اولن دنا اقبا دنا، یہ دونوں میرے جگر کے ٹکڑے ہیں اور دل کے سرور، آنکھوں کے نور ہیں۔ ایک باغ کے دو شجر ہے اور ایک شجر کے دو ثمر ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی: آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ آپ سلم کے بعد ان پر کیا کیا مصیبتیں پڑیں گی؟ ایک کو زہر دغا سے اور دوسرے کو تیغ جفا سے شہید کیا جائے گا۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل سے دونوں صاحبزادوں کے شہادت کے بارے میں سنا، فرمایا: من یفعل بہما، اے جبرائیل، ایسی بے رحمی اور قساوت قلبی میرے جگر گوشوں سے کون کرے گا؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا: وہ لوگ آپ ہی کی امت سے ہوں گے۔ حضرت نے فرمایا: یؤمنون بہ ویرجعون شفاعتی ویقتلون اولادی، وہ لوگ کیسے ہوں گے کہ میرا ہی کلمہ پڑھیں گے اور میری شفاعت کے امیدوار ہوں گے اور پھر میری ہی اولاد کو قتل کریں گے اور ایک پانی کا قطرہ پیاسوں کو نہ دیں گے۔ پھر حضرت سلم نے پوچھا: اے جبرائیل، میرے حسن کو کس جرم کے بدلے زہر دیں گے اور میرے حسین کو کس خطا پر شہید کریں گے؟ عرض کی: وہ بغیر کسی جرم و خطا کے مارے جائیں گے۔ یہ سن کر حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت افسردہ ہوئے اور بہت بے تابی سے روئے، اور پس حضرت سلم کی تسلی کے لیے جبرائیل امین علیہ السلام یہ سورہ لے کر نازل ہوئے: نحن نقص علیک احسن القصص، یعنی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہم تمہیں سب قصوں سے بہتر ایک قصہ سناتے ہیں۔ مفسرین کے اس بیان سے بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا جائے کہ ان سے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام نے کتنی کتنی تکلیفیں اور اذیتیں اٹھائیں اور ان پر صبر کیا، لہٰذا آپ سلم بھی آنے والے مصائب پر صبر کریں۔ علماء نے حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی کا سبب یہ لکھا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا معمول تھا کہ ہر روز ایک گوسفند ذبح کرتے اور سائلین میں تقسیم کر دیتے تھے۔ ایک شب جمعہ کو ایک جماعت کی دعوت کی اور ان کے لیے اس روز کئی گوسفند ذبح کیے۔ افطار کے وقت ایک روزے دار مسافر محتاج سائل نے آپ علیہ السلام کے دروازے پر دستک دی، سوال کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس کی آواز سنی لیکن اس پر دھیان نہ دیا۔ اس نے کئی مرتبہ صدا کی مگر اس کی کوئی سنوائی نہ ہوئی۔ وہ سائل مایوس ہو کر واپس گیا اور جاتے وقت کہا: انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس فقیر نے اپنی گرسنگی پر صبر کیا اور حمد و خداوندی بجا لائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے گھر والے سیر ہو کر سو رہے۔ کھانا اس قدر زیادہ تھا کہ صبح تک باسی پڑا رہا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی کہ اے یعقوب، چونکہ تم نے میرے بندے کو ایسی ذلت اور رسوائی سے دوچار کیا، اس کی وجہ سے آپ میرے غضب کے مستحق ٹھہرے۔ بلا شبہ اس کی سزا آپ کو اور آپ کے آل اولاد کو بھگتنا پڑے گی۔ اے یعقوب، میرے نزدیک پیغمبروں و انبیاء کرام میں سے سب سے محبوب ترین وہ شخص ہے جو مساکین غربا پر رحم کرے، ان کی قدر و منزلت کرے، ان کو کھانا کھلائے۔ اے یعقوب علیہ السلام، آپ نے میرے عابد و زاہد بندے پر رحم نہ کیا۔ تم اور تمہاری اولاد سیر ہو کر سو رہے لیکن وہ رات بھوک سے بلکتا رہا۔ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، تمہیں میری طرف سے نازل کردہ مصیبت سے دوچار ہونا پڑے گا، لہٰذا اس کے لیے تیار ہو جائیے۔ منقول ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 فرزند تھے، ان میں سے آپ حضرت یوسف علیہ السلام کو بہت زیادہ عزیز رکھتے تھے، اسی لیے وہ دوسرے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام سے حسد کرتے تھے۔ ایک دن جناب یوسف علیہ السلام نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی: یا ابت انی رأیت احد عشرا کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین۔ اے ابا جان، میں نے خواب میں دیکھا ہے 11 ستارے آفتاب کہ 11 ستارے آفتاب اور ماہتاب یہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا: لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اے فرزند ابھی اس خواب کو اپنے بھائیوں سے نہ بیان کرنا۔
اگر انہوں نے سن لیا تو تمہارے قتل کے در پہ ہوں گے۔ مومنین، ان مفارقۃ الاحباء ہی اشد مصائب، بہن اور باپ بیٹے کی جدائی اور احباب کی مفارقت سخت ترین مصائب ہے، مگر خیال کیجئے کہ خوائر یوسف اپنے بھائی سے جدا ہونے کے وقت جانتی تھی کہ ایک دن کے بعد ان کے بھائیا سے ملاقات ہوگی۔ اباب کا سایہ سر پر موجود تھا۔ عزیز و اقربا بھی وطن میں موجود تھے، مگر مومنین ایک ایسی بہن بھی تھی کہ اپنے بھائی سے پردیس میں ایسی بچھڑی کہ پھر نہ دیکھنے کی امید تھی اور نہ کسی دوسرے بھائی یا باپ کا سہارا تھا۔ عزیز و اقربا سے بھی کوئی زندہ باقی نہ رہا۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ وہ کون بہن تھی۔ وہ تھی جناب زینب بنت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ لکھا ہے کہ جب روز عاشورہ جناب سید الشہداء رخصت ہونے کے لیے خیمہ گاہ میں تشریف لائے اور فرمایا، یا زینب یا ام کلثوم یا سکینۃ علیکن منی سلام، اے اہل بیت رسول، تم سب پر حسین کا آخری سلام پہنچے۔ اس وقت سب بیویاں کوئی حضرت کے قدموں سے لپٹی جان کھوتی تھیں، کوئی دامن مبارک تھامے فریاد کرتی تھی۔ جناب زینب یوسف کی بہن دینا کی مانند اپنے بھائی کے گلے میں باہیں ڈال کر کہتی ہے، بھیا آپ تو مرنے جا رہے ہیں، ہم کو کس کے سہارے چھوڑے جاتے ہیں۔ جناب یعقوب علیہ السلام پیغمبر کے 12 فرزند تھے، ایک یوسف کی جدائی سے مضطرب و بے قرار ہو گئے، حالانکہ علم نبوت سے جانتے تھے کہ یوسف پھر بھی مجھ سے ملیں گے۔ وہ کون صابر و شاکر باپ تھا جس نے اپنے جوان بیٹے، جوان فرزند کو لاکھوں دشمنوں میں بھیجا اور اپنے منہ سے مرنے کی اجازت تھی۔ وہ یعقوب کربلا تھے کہ اپنے یوسف ثانی ہم شکل پیغمبر 18 برس کے جوان بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے آخری پوشاک پہنا کر میدان شہادت کی طرف روانہ کیا، اور خوب جانتے تھے کہ زندہ واپس نہیں لوٹے گا۔ اللہ اکبر! کیا قیامت ہے کہ لال آغوش پدر میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر دم توڑے اور ضعیف باپ جوان بیٹے کی لاش اٹھائے۔ منقول ہے کہ جب علی اکبر علیہ السلام نے نیزہ ستم کھایا، گھوڑے سے زمین پر گرے تو پکارے، یا ابتاہ ادرکنی۔ حضرت تنابہ خیمہ تھامے مقتل کی طرف رخ کیے کھڑے رہے، رو رہے تھے کہ بیٹے کی آواز جو سنی تو آنکھوں میں اندھیرا ہو گیا، راستہ دکھائی نہ دیتا تھا، خیمہ گاہ سے بے تابانہ دوڑے۔ لکھا ہے کہ امام راستے میں 70 مرتبہ گرے اور اٹھے۔ جب گرتے سنبھلتے قریب پہنچے، دیکھا کہ علی اکبر ہاتھ سینے پر رکھے غش میں پڑے ہیں اور درد کے مارے پاؤں کبھی پھیلاتے ہیں، کبھی سمیٹ لیتے ہیں۔ یہ دیکھ کر آپ لاش اکبر سے لپٹ گئے اور فرمایا، یا بنی علی الدنیا بعد الوفاء، اے بیٹا تم ہم کو چھوڑ چلے، اب تمہارے بعد ایسی دنیا اور زندگانی دنیا پر خاک ہے۔ حضرت نے لاشا اٹھایا، خیمہ میں لائے۔ اس وقت اہل بیت علیہ السلام کا شور ماتم، جناب زینب کا غش پر غش آنا، ام لیلہ مادر علی اکبر کا بیٹے کی لاش گلے سے لپٹا کر جگر خراش بین کرنا کس زبان سے بیان کیا جائے۔ کربلا کا جب یوسف ثانی علی اکبر کو اپنی آنکھوں کے سامنے زمین پر ایڑیاں رگڑتے دیکھا ہوگا، عجیب معصیت تھی۔ عزیز و انصار کے داغ ایک طرف، اہل و وطن کے مفارقت کا غم ایک طرف، خصوصاً بیمار بیٹی کی یاد بار بار بے چین کرتی تھی۔ اس بیمار صاحبزادی کا بھی یہ حال تھا کہ اکیلی گھر میں گھبرا کر روتی تھی۔ اس بیمار صاحبزادی کا بھی یہ حال تھا کہ اکیلی گھر میں گھبرا کر روتی تھی، دن رات بے قراری میں بسر کرتی تھیں۔ جب ایسی حالت میں تمام کنبہ کی تباہی کی خبر سنی ہوگی تو اس بیمار کا کیا حال ہوا ہوگا۔ السلام علی الحسین ولا علی بن الحسین ولا اولاد الحسین ولا اصحاب الحسین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔